اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہماری گورنمنٹ گرانے کا. اس سے جو سیاست کے اندر جو ملک کے اندر سیاسی ماحول تھا وہ غیر یقینی ہو گیا, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو گئی. اس کا افیکٹ پڑا معیشت کے اوپر. میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں, لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں. یہ بڑی مشکل سے کرونا سے نکل کے جو کموڈٹی سپر سائیکل تھا, یہ جو جب یوکرین میں گیا روس اور جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اثرات تھے, بڑی مشکل سے ہماری معیشت یہاں کھڑی تھی. تو میں نے تب ان کو بتایا, پھر شوکت ترین کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معیشت کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے, نہ ان کے پاس اہلیت ہے, اور ان کا مقصد ہی آنے کا کچھ اور ہے. ان کا مقصد اس ملک کی نہ مہنگائی کم کرنے کے لیے, نہ ان کا مقصد اس ملک کی ریفارمز کرنے کا تھا, اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا. ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. اور وہ جو مقصد تھا, میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا, خرم دستگیر کا, جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا, اور اس نے دو چیزیں کہی. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا, اس نے نیب, اس نے ججز ڈال دینے تھے, اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا, جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹرفیرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس قیوم جی ہمیں کیس میں یہ رزلٹ چاہیے. ہم نے تو سپریم کورٹ کے اوپر کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا. ہم نے کسی ادارے کو, ہم نے آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا. نیب کا ادارہ جو چلا ہے, میں بتا دوں آج کہ نیب نے کوئی 280 ارب روپیہ اپنے سارے کوئی 18 سال میں اکٹھا کیا تھا. ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا, کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی. تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے, اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO 2 لینے کا. ان کا تو مقصد یہ تھا. اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی. 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا, یہ تو صرف چاہتے تھے NRO, دوسرا NRO. یاد رکھیے ان کو پہلا NRO مل چکا ہے. ان کو ملا, جنرل مشرف نے NRO دیا, جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے. 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں. تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے تھے. یہ جو ہے یہ NRO 2 ہے. یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی, یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں. یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امینڈمنٹس کا, میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں, اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے, اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گرے لسٹ سے نکلیں, جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ تھے. تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی, بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے. تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی, یہ باہر چلے گئے تھے. تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی, جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے. تو ان کا صرف مقصد NRO 2 تھا. اور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اب جو چینجز لے کے آئے ہیں
ساری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اس ملک کا 1200 ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا ان ساروں کے ناموں پہ